نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت إذا كان الرجل خاليا قال فالله أحق أن يستحيا منه. صدق اللہ العلی العظیم. اس حدیث میں جو حضرت حکیم بن اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ستر کو چھپائے رکھو سوائے اپنی بیوی یا اپنی باندی کے کہ ان کے سامنے اپنا ستر چھپانا ضروری نہیں ہے. حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ آدمی جب خلوت میں ہو تو کیا وہاں بھی اپنا ستر چھپائے رکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ لائق تر ہے کہ اس سے شرم کی جائے. سنن نبی داؤد کے اندر جو اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے اس میں ایک چیز کی وضاحت کر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ستر کو چھپائے رکھو، یعنی اپنی پردہ پوشی کیا کرو، اپنی شرمگاہ کو محفوظ بنا لیا کرو، مگر سوائے اپنی عورت کے یا اپنی باندی کے، یعنی جو لونڈی ہوا کرتی ہے. اب بیوی سے جو ہے وہ ستر کا چھپانا لازم اور ضروری نہیں ہے، یعنی یہ مباح ہے کہ انسان اپنی بیوی سے اپنی ستر کو چھپائے رکھے. ستر کا چھپانا یہ لازم اور ضروری ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی نہ ہو تو کیا اس صورت میں بھی اپنے ستر کو چھپانا لازم اور ضروری ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زیادہ لائق ہے کہ اس سے پردہ پوشی کی جائے اور اپنے ستر کو چھپایا جائے. اب ستر کو چھپانا یہ عورت کے لیے بھی لازم ہے اور مرد کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو چھپائے رکھے اور کسی کے سامنے ظاہر نہ ہونے دے، کیونکہ یہ اس سے انسان کے اندر جو شرم و حیا ہوتی ہے اگر آپ اس کو ظاہر کریں گے تو وہ شرم و حیا ختم ہو جائے گی اور انسان بے حیائی کا مرتکب ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر کسی کے بدن پر کوئی زخم ہے یا کوئی پوڑا پھنسنی وغیرہ ہے، کوئی دانے وغیرہ ہے جو جسم کے لیے تکلیف دہ ہیں، تو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان وہ پرانے کپڑے پہن لے اور وہ جگہ مثال کے طور پر اگر کسی کے پیشاب کی جگہ یا جو پخانے کی جگہ ہے وہاں اگر کوئی پھوڑا وغیرہ نکلا ہے، کوئی دانہ وغیرہ نکلا ہے یا اسی طرح کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو وہاں اس شلوار کے اندر جو ہے وہ سوراخ کر دیا جائے اور ڈاکٹر کو بتا دیا جائے کہ اس طرح کے پھوڑے وہ میرے جسم میں نکلے ہیں اور اس طرح کی تکلیف جو ہے ان دانوں کی وجہ سے مجھے ہو رہی ہے. اور اس طرح نہ کرے کہ پوری جو شلوار ہے وہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ انسان کی حیا ختم ہو جاتی ہے اور انسان بے حیائی کا ارتکاب کرنے لگ جاتا ہے. حتی الامکان انسان کو چاہیے کہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ انسان اگر تنہائی کے اندر بھی ہو تو اس صورت میں بھی اپنی شرمگاہ کو اور اپنے ستر کو ظاہر نہ ہونے دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. تو بہتر یہ ہے کہ انسان تنہائی کے اندر بھی اپنی ستر کو پوشیدہ رکھے اور اس کو ظاہر نہ ہونے دے. لیکن مجبوری کی صورت میں اگر بہت زیادہ مجبوری ہو تو اس صورت میں انسان اپنی شرمگاہ کو دیکھ سکتا ہے. علماء نے اس کو مباح قرار دیا ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ اپنے ستر کو چھپائے رکھے، خود بھی اسے نہ دیکھے اور دوسروں کو بھی اسے دکھانے سے محفوظ رکھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو پردہ پوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بے حیائی سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.